أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات و عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے ہم نے پچھلے دنوں کے خطابات میں واقعہ معراج کی کچھ ضروری تفصیلات پر روشنی ڈالی. آج ہم انشاءاللہ تعالی اسی بات میں معجزہ کے تصور پر گفتگو کریں گے، اس لیے کہ معراج حضور علیہ السلام کے جلیل القدر معجزات میں سے ایک بلکہ معجزات نبوی میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ معجزہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں. اس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ بنیادی تصورات آپ کے ذہن نشین ہو جائیں. قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں جس کو ہم نے شروع میں تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت نے جس انداز کے ساتھ واقعہ معراج کو بیان فرمایا ہے، وہ انداز خود اس کے معجزہ ہونے پر دلالت کر رہا ہے. لفظ سبحان جس سے بیان اسراء اور بیان معراج کا آغاز ہو رہا ہے، سبحان الذی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو. اس لفظ سے واقعہ معراج کا صراحتاً معجزہ ہونا واضح ہو رہا ہے. لفظ سبحان کہنے کی حکمت کیا ہے، اس پر پچھلے سال کے خطبات میں سے ہم نے ایک مستقل خطبہ عرض کیا تھا. اگر آپ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر پچھلے سال کی کیسٹوں کو طلب فرمائیں تو ان میں سے ایک کیسٹ اور ایک خطاب مستقل اس موضوع پر آپ کو ملے گا، جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے سفر معراج کو لفظ سبحان سے کیوں شروع کیا. معراج کا سفر حضور کا ہے، لیکن تقدیس اس نے اپنی بیان کی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو خیر پر. یہ اس نے اپنی پاکیزگی کے بیان سے حضور علیہ السلام کے سفر معراج کو ذکر فرمایا. اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک مستقل خطاب اس موضوع پر میسر ہے، تو آپ اس کو سماعت فرما لیں اور آج کے موضوع کے ساتھ وہ بات متعلق ہو جائے. انشاءاللہ تعالی آج ہم جس تصور کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ معجزہ کیا ہے. سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ معجزہ کا لفظ عجز میں سے نکلا ہے. اس میں سے عجز میں سے، اسی سے عاجزی ہے، اسی سے اعجاز کا لفظ نکلا ہے اور اسی سے معجزہ. یہ سب ایک ہی قبیل کے لفظ ہیں، ایک ہی مادہ سے مشتق ہے. اعجاز اور معجزہ اس کا معنی ہے کسی کو عاجز کر دینا، وہ کمال جس کو پورے طور پر سمجھنے سے عقل کافر آ جائے اور عقل جس کمال کی عقلی توجیہ نہ کر سکے، اس کے اسباب و علل کو معلوم نہ کر سکے اور اس کی عظمت اور حقیقت کو نہ پا سکے، اور جس کمال کی عظمت کو دیکھ کر انسانی عقل بے بس ہو جائے اور گھٹنے ٹیک دے اور عاجز ہو جائے، تو اس کمال کو معجزہ کہا جاتا ہے. یہ معجزہ دیکھنے میں خرق عادت کام ہوتا ہے. کام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کام کو عادت کا نام دیا جاتا ہے اور ایک کو خرق عادت، یعنی جو کام معمول کے مطابق، نظم کائنات کی عادت کے مطابق اور عقل کی بالعموم جو سوچ، مشاہدے اور تجربے پر مبنی ہوتی ہے اس کے مطابق ہو، اسے کہا جاتا ہے مطابق واقعہ، اور یہی عادت کہلاتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عادت. اور جو کام عقل کے تجربہ اور مشاہدہ سے ہٹ کر ہو جائے، اس کے خلاف ہو جائے،
یعنی عادت کے خلاف ہو جائے، نظم کائنات میں جو عادت کار فرما نظر آ رہی ہے اس کے برعکس ہو جائے تو اسے خرق عادت کا نام دیا جاتا ہے، خرق عادت۔ اور معجزہ خرق عادت ہوتا ہے، معجزہ نظم کائنات کی عام عادت کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ اس کے برعکس واقع ہوتا ہے۔ یہ خوارق عادت واقعات 4 قسموں کے ہو سکتے ہیں۔ پہلے اس تقسیم کو ذہن نشین فرما لیں، پھر ہم آگے معجزہ کے مفہوم کی طرف آئیں گے۔ یہ خرق عادت واقعات اصلاً 4 قسموں کے ہو سکتے ہیں مختلف لوگوں کی نسبت سے۔ یہ واقعہ جو عادت کے خلاف کافر کے ہاتھوں بھی صادر ہو سکتا ہے، ایک کاہن، جادوگر، گنہگار اور فاسق و فاجر مسلمان سے بھی صادر ہو سکتا ہے۔ اس خرق عادت واقعے کو جو کہ غیر مسلم کے ہاتھوں ہو یا کسی گنہگار اور فاسق کے فاجر کے ہاتھوں صادر ہو، اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ جہاں اتنی بات ذہن نشین فرما لیں کہ ہم نے کم علمی کے باعث اولیاء کرام اور صلحاء اعظام کی ولایت اور صالحیت کا معیار حصی کرامتوں کو ٹھہرایا ہے اور خرق عادت واقعات کو ٹھہرایا ہے، جبکہ یہ تصور غلط۔ خرق عادت واقعہ یہ ہرگز ہرگز معیار ولایت نہیں، یہ ہرگز ہرگز معیار صالحیت نہیں۔ کیوں کہ میں نے عرض کر دیا کہ خرق عادت کافر کے ہاتھوں سے بھی صادر ہو سکتا ہے، ایک یہودی کاہن جادوگر کے ہاتھوں بھی صادر ہو سکتا ہے، فاسق و فاجر کے ہاتھوں بھی صادر ہو سکتا ہے۔ آپ قرآن پاک کو پڑھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دعویٰ کے بطلان کے لیے فرعون مصر نے جن جادوگروں کو بلایا، کیا انہوں نے اپنی لاٹھیاں زمین پر پھینک کر سانپوں سے نہیں بدل دیا؟ قرآن گواہ ہے کہ انہوں نے اپنی لاٹھیاں، اپنی سوٹیاں زمین پر پھینکی اور وہ سب سانپ بن گئے۔ تو یہ خرق عادت واقعات، سوٹی کا، لکڑی کا سانپ سے بدل جانا یہ خرق عادت، لیکن غیر مسلم کے ہاتھوں صادر ہو رہا ہے۔ مسلمان تو وہ اس وقت ہوئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا اور ان کے جادو کے سارے کرشموں کو عصائے موسیٰ نگل گیا اور ان کے سارے خرق عادت واقعات اللہ کے نبی کے خرق عادت کے سامنے ماند پڑ گئے۔ اس عظمت کمال کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے اور فرعون سرپٹا اٹھا۔ لیکن جو بات واضح ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے حالت کفر میں خرق عادت واقعہ صادر کیا یا نہ کیا۔ سامری کی بات قرآن پاک سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر اللہ سے کلام کے لیے گئے، واپس آئے تو اس نے ایک بکھڑا سونے کا بنا کر اس کے منہ سے آواز پیدا کر دی، اور وہ کیا تھی آواز؟ یعنی اس وقت الیکٹرانکس کا رواج نہیں تھا، کوئی بجلی کے الیکٹرانکس کے تو اس میں نہ تھے، بلکہ محض سونے کا ایک بکھڑا اس نے بنایا اور اس نے دیکھا کہ کوئی اللہ کا ایک بندہ، اور وہ در حقیقت فرشتہ تھا، یا خضر علیہ السلام تھے یا جبرائیل امین، کبھی کبھار موسیٰ علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتا ہے، اور وہ جس گھوڑے پر یا سواری پر سوار ہو کر آتا ہے اور وہ سواری جس خشک زمین پر قدم رکھتی ہے اس خشک اور مردہ زمین پر سبزہ اگاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یقیناً اس کے مس میں زندگی پیدا کرنے کی طاقت ہے۔ اس مقام کی مٹی اٹھا کر اس سامری کافر جادوگر نے سونے کے بچڑے کے منہ میں ڈالی اور وہ زندہ ہو گیا۔ اور نادان لوگ جو خرق عادت واقعے کو، یہ بات قابل توجہ ہے، جو ایسے خرق عادت واقعات کو معیار کمال سمجھتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے تو سونے کے بچڑے کے منہ میں زبان دے دی، یہ یقیناً خدا ہوگا، وہ سجدے میں گر پڑے۔ وہ لوگ جو خرق عادت واقعے کو معیار کمال سمجھتے ہیں، ان کا عقیدہ کسی نہ کسی جگہ متزلزل ہو جاتا ہے، وہ بہک جاتے۔ تو یہ بات جو نشین فرمانے کے قابل ہے کہ عادت کے خلاف کسی واقعے کا صادر ہونا نہ معیار ولایت ہے نہ معیار صالحیت، حتیٰ کہ خود معیار ایمان بھی نہیں۔ کیا آپ تاریخ کے حوالے سے یہ نہیں جانتے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ شہر اجمیر کی سرزمین پر جا کر آباد ہوئے، جہاں جادو کا بول بالا،
اور یہ بات قابل توجہ کہ پورے ہندوستان کی آباد سرزمین کو چھوڑ کر راجستھان کا غیر آباد علاقہ شہر اجمیر جو باقی علاقوں کے مقابلے میں غیر آباد، دہلی یا وقت ہندوستان کا علاقہ نہیں، اس علاقے کو جا کر اپنے مسکن کے طور پر منتخب کیا، ایسے تبلیغ خلق خدا میں کرنے کے لیے۔ اور ظاہراً عقل کہتی ہے کہ چاہیے تھا کہ آباد علاقے میں، جان آباد علاقوں میں بسیرا کرتے، لیکن غیر آباد، نسبتاً غیر آباد علاقے میں ڈیرا لگا لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہندو فکر میں خرق عادت واقعات کو بڑی اہمیت دی جاتی، اور ہندوؤں میں خرق عادت واقعات جادو کی صورت میں کمال پر تصور کیا جاتا، اور راجستھان کی اور اجمیر کے علاقے کی یہ سرزمین جادوگروں کا بہت بڑا مرکز، جہاں ہندوؤں کے بڑے بڑے جوگی اور بڑے بڑے جادوگر آباد، اور وہ اپنے جادو اور خرق عادت واقعات میں پرنئے امتیاز رکھتے تھے، ایک منفرد حیثیت کے مالک، اور یہاں ان کا فن سحر کمال پر پہنچا ہوا تھا۔ یہی نتیجہ ہوا کہ جب حضرت خواجہ اجمیر کی آمد کا وقت آیا اور لوگوں کو اطلاع ہوئی کہ کوئی مسلمان فقیر ایک کلی لگا کر یہاں آباد ہو گیا ہے، تو اس علاقے کا سب سے بڑا جادوگر اور سب سے بڑا جوگی جسے اپنے اس فن پر فخر تھا، وہ آیا اور وہ حضرت خواجہ اجمیر کے فقر و درویشی کو چیلنج کرتے ہوئے آپ کے سامنے ہوا میں اڑا اور فضا میں تیرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے معین الدین، کیا میرے اس کمال کو توڑنے کے لیے بھی تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے اپنے کمال کا مظاہرہ کیا، آپ نے لکڑی کی کھڑاؤں کو اتار کر حکم دیا، وہ اس کے اوپر تیرنے لگے، فرمانے لگے کہ جہاں تیری پرواز جاتی ہے اس سے بلند اللہ کے درویش کی جوتیوں کی پرواز جاتی ہے۔ تو خرق عادت واقعہ میں نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ معیار کمال نہیں، اس لیے کہ یہ کافر کے پاس بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک عامل کے پاس بھی ہو سکتا ہے، ایک جادوگر کے لیے ممکن ہے کہ وہ پھونک مارے اور آپ کے سر کی درد بغیر دوائی کے دور ہو جائے، ایک جادوگر کے لیے ممکن ہے کہ آپ دل میں کوئی خیال لے کر آئیں اور وہ اپنے جادو کے باعث یا اپنے مجاہدہ کے باعث کشف کرے اور آپ کی دل کی کیفیت پر آگاہ ہو جائے، بیماری کو اپنے جادو کے باعث، اپنے مجاہدہ کے باعث توجہ سے ختم کر دے۔ یہ سارے خرق عادت واقعات ایک کافر کے لیے، ایک جادوگر کے لیے، فاسق و فاجر مسلمان کے لیے بھی ممکن ہے، اور بہت سے عامل جو صاحبان تقویٰ نہیں ہوتے، جن کے پاس روحانی طہارت نہیں ہوتی، صالحیت اور اللہ کی بارگاہ کی مقربیت نہیں ہوتی، اور مردان با کمال نہیں ہوتے، محض کچھ خاص عملیات کو اپناتے اور ان عملیات کی بنیاد پر خصوصی تاثیرات کے حامل ہو جاتے، وہ طرح طرح کے کرشمے دکھاتے، اور ہمارے معاشرے کے سادہ دل اور سادہ لوح مسلمان ان کے ان کرشماتی احوال کو دیکھ کر انہیں ولی ماننا شروع کر دیتے۔ یہ کرشمے کبھی دست غیب کی صورت میں ظاہر ہوتے، کچھ ایسے عملیات ہوتے جن کے کرنے سے دست غیب مل جاتا ہے، اور دست غیب عملیات میں سے وہ عمل ہے کہ بغیر کسی ظاہری کسب کے پیسے جیب میں آ جاتے، اور بہت سے عامل ایسے ہوئے، اور میں ان میں سے بعض عاملوں کے ایسے نام جانتا ہوں کہ جو فقط عامل تھے اور ولایت تقویٰ روحانیت نام کی کوئی شے ان کے پاس نہ تھی، اور ان کے پاس دست غیب تھا، اور ہزاروں لوگوں نے دیکھا کہ یہ ململ کا پتلا قمیص پہن کر بیٹھتا ہے اور خالی جیب میں قوالی کے دوران ہاتھ ڈالتا ہے اور نوٹ اٹھا اٹھا کے دیتا جاتا ہے۔ لوگوں نے اسے کرامت سمجھا اور اسے ولی تصور کر کے خدا جانے کہاں سے کہاں تک مچا دیا، لیکن یہ سب کچھ عملیات کے کرشمے، یہ سحر کے کرشمے، اور وہ لوگ جو مردان حق وہ کرشموں کو ایک ذرے کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتے، ان کے نزدیک یہ خرق عادت کرشموں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ مردان باصفا یہ کہتے ہیں کہ اگر ہواؤں میں اڑنا بھی لائق ہے تو ہوا میں تو چرند پرند اور مکھیاں بھی اڑتی پھرتی، اور انسان پھر بھی اشرف المخلوقات۔ اگر پانیوں پر چلنا بھی لائق ہے تو پانی پر تو کئی پرندے اور مچھلیاں بھی تیر لیتی، اور انسان اشرف المخلوقات۔ اگر آگ میں داخل ہو جانا ولایت ہے تو آگ میں کوئی ایسے جانور
جو گزر جاتے ہیں اور انہیں انسان اور جدد نہیں پہنچے، انسان تو پھر بھی اشرف المخلوقات۔ اگر یہ کرشمے ولایت یہ تو جنات اور شیاطین کے ہاتھوں بھی صادر ہوتے، جادوگروں کے ہاتھوں بھی صادر ہوتے، اور انسان تو پھر بھی اشرف المخلوقات۔ اس لیے سب سے پہلے حاضرین محترم اپنے اس ذہنی اعتقاد کو درست کر لیجیے کہ آپ ولایت کا معیار جو کرشموں کو تصور کرتے ہیں یہ سراسر غلط تصور ہے۔ ان میں نہ ولایت ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ طہارت ہے، نہ صالحیت، اور ولایت اس سے بہت بلند درجے کی ہے۔ ایک شخص حضرت باجید بستانی علیہ رحمت کی خدمت میں ان کی ولایت کا چرچا سن کر آیا، 20 یا 40 دن آپ کی صحبت میں رہا اور بیعت کیے بغیر جانے لگا۔ جب اٹھ کے چلا تو آپ نے پوچھا اے مسافر، تو نے تو اپنے آنے کا مقصد بھی نہیں بتایا، اب جاتے ہوئے بتا تو صحیح کہ آیا کیوں تھا اور جا کیوں رہا؟ اس نے عرض کیا حضرت آیا تھا آپ کی ولایت کا چرچا سن کر، دور سے آیا تھا اس خیال سے کہ اگر اتنے بڑے مرد بنی ہیں تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا، لیکن واپس اس لیے جا رہا ہوں کہ اتنے دن رہا آپ کی صحبت میں کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ یہ جو آپ عرف عام میں کہتے ہیں نا کہ اس نے کچھ دیکھا نہیں، کہ جس کو آپ کچھ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں دیکھا، وہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کچھ کرامت نظر نہیں آئی اس لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے اسے فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے رک جا۔ فرمانے لگے کہ تو یہ بتا کہ 40 دنوں میں تو نے صبح سے شام اور شام سے صبح میری صحبت میں بسر کی، تو یہ بتا کہ 40 دنوں میں کسی ایک لمحے میں میرا کوئی ایک عمل تو نے اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف دیکھا؟ اس نے عرض کیا حضرت حضور کی سنت کے خلاف تو کچھ نہیں دیکھا۔ فرمایا جا پھر اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی کرامت نہیں۔ اور اولیاء کرام کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، یہ شریعت پر اور قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر استقامت رکھنا، ثابت قدم رہنا، اور ہر حال میں اللہ کے نبی کی سنت پر قائم رہنا، اور ہر کیفیت میں اللہ کے حکم پر قائم اور دائم رہنا، اور اضطراری طور پر بھی شریعت کی خلاف ورزی سے بچے رہنا، اور کبھی حضور کی سنت کی مخالفت کا تصور بھی نہ کرنا، اور اپنے آپ کو آقا دو جہاں کی سنت سے یوں سپرد کر دینا جس طرح غلام خود کو آقا کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کائنات ولایت میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں۔ سب سے پہلے تو تصور کی وضاحت ہو گئی کہ میں خرق عادت واقعات کی اقسام میں سے پہلی قسم واضح کر رہا تھا کہ خرق عادت اگر غیر ولی اور غیر مومن کے ہاتھ سے صادر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ پھر یہی خرق عادت مومنین کے ہاتھوں بھی صادر ہوتا ہے، اولیاء کاملین کے ہاتھوں بھی صادر ہوتا ہے، اور صلحاء اور مقربین کے ہاتھوں بھی صادر ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ مومن استقامت رکھنے والا ہو احوال پر، اور کتاب و سنت پر عمل میں مداومت رکھنے والا ہو، اور اس کا حال حق ہو۔ ایسے حال کا مومن شخص اگر اس کے ہاتھوں خرق عادت واقعہ صادر ہو تو اسے کرامت کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات پھر جو نشین فرمانے کہ کرامت اس کے ہاتھوں صادر ہوتی ہے، لیکن وہ کرامت کا صادر ہونا اس کی علامت ولایت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص بہت بلند پایا کا ولی، لیکن کرامت جیسا حصی کرامت جیسا کرشمہ اس کے ہاتھوں صادر نہ ہوتا، اور بلکہ مرتبہ ولایت کے تقاضوں میں سے ہے کہ وہ کرامتوں کو بخشی رکھے۔ نبوت کا کمال ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ولایت کا کمال چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نبوت کی توجہ الی الخلق ہوتی اور ولایت کی توجہ بالعموم الی الخالق ہوتی۔ تو اگر ولی کے ہاتھوں کرشمہ صادر ہو کرامت کہلاتا ہے، اگر غیر ولی کے ہاتھوں جو فاسق فاجر مسلم یا غیر مسلم اس کے ہاتھوں صادر ہو تو استدراج کہتے ہیں۔ اور اگر اللہ کے نبی کی پیدائش کے وقت یا اس کی پیدائش سے پہلے کچھ خرق عادت کرشمے صادر ہوں جو علامت بنے کہ اللہ کے ولی کی ولادت ہو، اللہ کے نبی کی ولادت ہو رہی، تو وہ وقت پیدائش یا قبل پیدائش جو کرامتیں، استدراج کی جگہ جو کرامتیں اور جو خرق عادت واقعات صادر ہوتے ہیں ان کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ وہ ارہاسات ہوتے ہیں۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے
دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آسمانوں کے ستارے آئبان کی طرح زمین پر اتر آئے اور کعبہ کے مجھ سجدہ ریز ہو گئے، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شام کے قصور اور شام کے بازاروں اور محلات تک کو نور کی چمک میں ملاحظہ فرما لیا، اور آپ خوشبو محسوس کرتی اور بوجھ کو ہلکا محسوس کرتی، اور جب بلاس ہوا آتا ہے جو جہاں کا، تو اس سال شہر مکہ کے جتنے بچے پیدا ہوئے سب بچے ہوئے لڑکے، یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ ارہاس ہے، اللہ کے نبی کے میلاد کی علامت، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کرشمے صادر ہوئے، تو یہ ارہاس کہلاتے۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ جب اللہ کا نبی اس کی بعثت ہو جاتی، اعلان نبوت ہو جاتا ہے، اور اس کی نبوت اور رسالت کے دعوے کی صداقت کے طور پر کفار اور مشرکین دلیل طلب کرتے، اور وہ کفار کو دلیل دینے کے لیے، منکروں کو قائل کرنے کے لیے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت و رسالت کا، تو اپنی نبوت کی صداقت کے دلیل کے طور پر جب خلق عادت واقعہ اس کے ہاتھوں سے صادر ہوتا ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے۔ اب اس تصور کو واضح طور پر سمجھ لینے کے بعد اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ دنیا میں مختلف واقعات جو رونما ہوتے ہیں یا رونما ہو سکتے ہیں، وہ واقعات اپنے وقوع کے اعتبار سے دو قسموں پر تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ یا ہم کہیں گے کہ یہ ممکن الوقوع واقعہ ہے، یا کہیں گے کہ ممتنع الوقوع واقعہ ہے، یعنی یا یہ کہیں گے کہ اس واقعہ کا ممکن ہونا حق ہے، یا یہ کہیں گے کہ ایسا واقعہ رونما نہیں ہو سکتا۔ وہ واقعات جو ممکن الوقوع ہوتے، جن کا واقع ہونا عین ممکن، ان کی پھر تین قسمیں۔ ایک قسم ہے کثیر الوقوع، دوسری قسم ہے قلیل الوقوع، اور تیسری قسم ہے نادر الوقوع، اور چوتھی قسم جسے ممتنع الوقوع کا نام دے رہا ہوں اسے عدیم الوقوع بھی کہا جا سکتا۔ تو گویا واقعات باعتبار وقوع چار قسموں کے ہو گئے۔ کثیر الوقوع اس واقعے کو کہا جائے گا کہ جو واقعات یا اس جیسے واقعات اکثر و بیشتر رونما ہوتے رہتے۔ مثال کے طور پر ایک شخص بیمار ہوا، بیماری اس کی بڑھتی چلی گئی، کمزور ہوتا گیا، حتیٰ کہ نہایت نحیف ہو گیا، لاغر ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا۔ اس کی آپ نے اس کی اس کیفیت کو دیکھا، اور ایک شخص نے آ کر آپ کو بتایا کہ وہ شخص مر گیا۔ آپ آسانی کے ساتھ اس کی بات مان لیں گے یا نہیں مان لیں گے؟ کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بیمار تھا، بیماری بڑھ گئی، لا علاج ہو گیا، نحیف اور لاغر ہو گیا، کھانا پینا بند ہو گیا۔ اس حالت کو جب دیکھا کہ ایسی حالت میں موت کا واقع ہونا اکثر ہوتا ہے، ایسی حالت میں اگر کوئی خبر آپ کو دی جائے تو یہ ایک ایسے واقعے کی خبر ہے جو کثیر الوقوع، جو اکثر اوقات واقع ہوتا ہے۔ لہذا ایسے واقعے کو ماننے میں آپ کو کوئی پس و پیش نہیں ہو کہ آپ جانیں گے کہ اکثر موت کبھی موت ایسے ہی واقع ہوتی۔ اب میں دوسری طرف آتا، دوسری قسم ہے قلیل الوقوع۔ اب قلیل الوقوع اسی مثال کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ایک ہی مثال کے اندر آپ چاروں چیزیں سمجھ سکیں اور موازنہ کرنا آسان۔ اب وہ شخص جس کو آپ نے بیمار دیکھا ہے، انتہائی حالت میں دیکھا اور لا علاج دیکھا اور قریب مرگ دیکھا، اگر اس کے بارے میں کوئی شخص آ کر آپ کو یہ بتا دے کہ وہ شخص رات آپ اس کے پاس سے اٹھ کے آئے ہیں کہ وہ بری حالت میں ہے اور قریب مرگ ہیں اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں اور آخری سانس ہے، یہ آپ نے رات اس کی کیفیت دیکھی، الگ صبح کوئی شخص آ کر آپ کو کہہ دے کہ وہ شخص میں ابھی صبح اس کو دیکھ کر آیا ہوں، بالکل توانا صحت مند اپنے بازار کسی کام سے جا رہا تھا، یکایک آپ اس بات کو ماننے میں تھوڑا سا پس و پیش کریں، آپ حیران ہو جائیں گے بھئی رات تو یہ حالت تھی، رات ہی رات میں وہ کر اتنا صحت مند توانا کس طرح ہو گیا؟ کیسے ممکن ہے کہ چند گھنٹوں میں قریب مرگ شخص اتنا کمزور اب بازار اپنے کام کاج سے جا رہا؟ یہ واقعہ قلیل الوقوع کہلاتا ہے۔ آپ اسے ناممکن تو نہیں کہیں گے، لیکن ماننے میں بھی آسانی نہیں ہوگی، جلدی نہیں کریں گے۔ اگر تو آدمی نہایت قابل اعتبار اور بالکل سچا اور پکا اور آپ کو تسلی ہو جائے کہ اسے مغالطہ نہیں ہوا اور جھوٹ بھی نہیں بولتا
تو پھر آپ بڑی مشکل سے برتر حیرت میں پڑھ کے مان لیں گے، کہیں گے بھی بات سمجھنے تو آسانی میں نہیں آنے والی، لیکن بہرحال ہو تو سکتا ہے، یعنی ناممکن نہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ اس کو آپ کہیں گے کہ قلیل الوقوع ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اب اسی مثال میں تیسری صورت عرض کرتا ہوں۔ وہی شخص جو محض غریب، لا علاج، قریب مرگ، کمزور اور نحیف پڑا ہے، گوشت کا روکا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، الگ صبح رات کو آپ نے دیکھا، الگ صبح آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ پہلی اطلاع تو یہ تھی نا کہ میں صحت مند اور توانا دیکھ کر آیا، اور دوسری اطلاع یہ دی گئی کہ میں نے اس شخص کو بالکل صحت مند، توانا، نہایت بہترین حالت میں شاندار لباس پہنے ہوئے غریب شخص تھا، اور کار پر سوار اس طرح دیکھا ہے کہ زندگی میں کبھی بیماری اس کے قریب سے نہ گزری۔ دوسری خبر آپ کو یہ ملی تھی کہ وہ بیمار شخص اچانک صحت مند اور توانا ہو گیا ہے اور بازار کسی کام سے جا رہا ہے، لیکن تیسری خبر اس سے بہت مختلف، اس لیے بیماری کا کوئی اثر اس پر نہیں، صحت مند، جوان، تندرست، جسم بالکل صحیح و سالم، اور غریب شخص کا شاندار قیمتی لباس پہنا ہوا، اور غریب شخص کا سواری نہ تھی لیکن کار پر جا رہا ہے، اور کار کسی اور کی نہیں لگتی، اپنی کار چلا رہا ہے۔ جب یہ ساری بات آپ سنیں گے تو آپ مزید برتر حیرت میں پڑ جائیں گے اور کہیں گے یہ بات اتنی عجیب ہے کہ ذہن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اگر وہ کہنے والا نہایت پکا اور سچا ہو اور آپ کو اس پر کوئی شک نہ ہو، پھر بھی آپ کو مغالطہ رہے گا کہ اس کو شک ہوا ہے، کوئی اور شخص دیکھ کے بھول گیا، لیکن پھر اس پر لوگ گواہی دے دیں، 5، 10، 15، 20، 50 افراد گواہی دے دیں کہ ہم نے بھی دیکھا ہے یہ بات سچ، تو آپ کے لیے انکار کی تو کوئی گنجائش نہ رہے گی، لیکن ذہن ایک عجیب بحثوں میں مبتلا ہو کر بالآخر آپ ماننے پر مجبور ہوں گے، کہیں گے کہ ہے تو نادر الوقوع واقعہ، اس کو کیا کہیں گے؟ نادر الوقوع، کہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے لیکن اتنے لوگ بتا رہے ہیں تو چلو بھائی ہو گیا ہوگا۔ انسان بالآخر مان لیتا، کس بنیاد پر؟ شہادت کی بنیاد پر، قطعی قول کی بنیاد پر، لوگوں کی کثرت سے کہنے کی بنا پر، اور جھوٹ کا شائبہ نہ ہونے کی بنا پر، باوجود اس کے کہتا ہے کہ ہے تو نادر، نہ ہونے کے مترادف، لیکن بہرطور جب اتنے لوگ گواہی دے رہے ہیں تو میرے لیے انکار کا کوئی راستہ نہیں، مجبور ہو کر مان لیتا۔ تو سب سے پہلی خبر مرنے کی، وہ تھی کثیر الوقوع، دوسری خبر صحت یابی کی، وہ تھی قلیل الوقوع، تیسری خبر اس انداز کی، یہ ہے نادر الوقوع۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں تک بھی آپ مانتے چلے آئے، عقل حیران ہوئی، ششدر ہوئی، پریشان ہوئی، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، لیکن بالآخر عقل نے اسی بنیاد پر مان لیا کہ ٹھیک ہے سمجھ میں تو نہیں آ رہا لیکن اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، عقل پھر ماننے پر مجبور ہو گئی، عقل نے مان لیا۔ اور اگر چوتھی خبر اس شخص کے بارے میں کوئی یہ دے دے، وہی شخص جو بوڑھا، کمزور، نحیف، لاغر، قریب مرگ، رات کو آپ نے دیکھا اس حالت میں، اور صبح کو یہ بتا دے کہ میں نے آج صبح اٹھے ایک 25 برس کے جوان کی شکل میں دیکھا، اسے ایک داڑھی تھی، کالی داڑھی دیکھی، برا تھا جوان دیکھا ہے، 25-30 برس کی عمر دیکھی، اور نہایت شاندار صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ جا رہا ہے، اور 100 آدمی گواہی دے دیں، لیکن یہ واقعہ ایسا عظیم الوقوع ہے کہ آپ 100 آدمیوں کی گواہی سن کر بھی ماننے پر تیار نہیں ہوں، کہیں گے کہ آپ اگر لاکھوں آدمی بھی کہہ دیں تو کم سے کم یہ بات میں نہیں مان سکتا۔ تو دوستو، پہلے واقعات کی تینوں سطح وہ بے شک قلیل الوقوع ہوں، نادر الوقوع ہوں، لیکن کسی نہ کسی مقام پر اگر انہیں تسلیم کر لیتی، ان کی واقعیت کو مان لیتی، لیکن ایسا واقعہ جو ہزاروں افراد کی گواہی دیں لیکن عقل کی سمجھ میں نہ آئے، اپنے شعور کے پیمانے پر پورا نہ اٹھے، اور عقل کسی اعتبار سے بھی اسے تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہو، لیکن آنکھیں دیکھ رہی ہو اور عقل حیران ہو رہی ہو، تو وہ واقعہ جب صادر ہوتا جس کا کوئی سبب دکھائی نہیں دیتا، کوئی ریزن نظر نہیں آتی، کوئی علت سامنے نظر نہیں آتی، کوئی صورت اس کے ہو جانے کی واقعیت کی سامنے نظر نہیں آتی، تو عقل جب آنکھوں سے دیکھ رہا ہے انسان، تو عقل پھر سجدہ ریز ہو کر گھٹنے ٹیک دیتی، اور وہ یہ سمجھتی ہے
کہ اور کوئی شخص ہوتا تو یہ ممکن نہ تھا، لیکن اللہ کے نبی سے صادر ہوا ہے کہ یہ انسان کی طاقت نہیں ہو سکتی کہ پورے کو جوان کر دے. یہ طاقت اگر اس ہاتھ سے صادر ہوئی ہے تو یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. تو جب عظیم الوقوع واقعات اللہ کی قدرت سے کسی بندے کے ہاتھ پر صادر ہو جائے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اسے معجزہ کہا جاتا. تو گویا معجزہ کو عقل و خرد کے پیمانے پر پرکھنا ہی بے عقلی ہے. معجزہ کو عقل کے پیمانے پر پرکھنے کی کوشش کرنا ہی سب سے بڑی بے عقلی. تو وہ لوگ جو معجزات کے رد و قبول کی کسوٹی اپنی عقل کو قرار دیتے ہیں اور معجزات و کرامات کو قبول کرنے یا رد کرنے کا معیار اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو، اپنے مشاہدہ کو، اپنے مطالعہ کو، اپنے تجربہ کو قرار دیتے، وہ اسی فیصلے پر نادانی کے مرتکب ہوتے ہیں. اس لیے کہ دوستو، عقل فیصلہ کرتی ہے مشاہدے کی بنا پر، عقل فیصلہ کرتی ہے تجربے کی بنا پر. عقل کو آنکھ ہدایت دیتی، عقل کو زبان ہدایت دیتی، عقل کو ہاتھ کا چھونا کچھ خبر دیتا ہے، عقل کو زبان کا ذائقہ خبر دیتا ہے، عقل کو کانوں کا سننا عقل کو خبر دیتا ہے. آنکھ دیکھتی ہے کہ یہ رنگ اس طرح کا ہے تو عقل اسے مانتی ہے اور پھر عقل کے تجربے میں وہ بات آتی. آگ چھوتے ہیں کہ آگ جلانے والی شے ہے تو عقل بتاتی ہے کہ ہاں آگ جلاتی. اگر ہاتھ آگ میں ڈل کر جلا نہ ہو تو عقل کبھی یہ رائے قائم نہ کرے کہ آگ جلانے والی. اگر پانی پی کر پیاس بجھی نہ ہو تو عقل کبھی اس علم پر نہ پہنچے کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے. دوائی سے صحت یابی ہوتی نہ ہو تو عقل کبھی اس نتیجے پر نہ پہنچے کہ دوائی سے علاج ہوتا. ارے عقل اگر دوائی کو علاج کا ذریعہ مانتی تو وہ آپ کے تجربے کی بنا پر، اگر عقل آگ کو جلانے والا مانتی تو وہ آپ کے تجربے کی بنا پر، اگر عقل مختلف کیفیات کو دیکھ کر نتیجہ حاصل کرتی تو آپ کے تجربے کی بنا پر، اور جو واقعہ ہو ہی تجربے کے خلاف جائے عقل سے مانے کس طرح. اب آگ کا کام ہمیشہ جلانا عقل کا اصول یہی بن گیا، لیکن نمرود آگ جلائے اور حضرت ابراہیم اس میں داخل ہو اور آگ گلزار ہو جائے اور عقل سے کہا جائے کہ تو مان لے کہ نارے نمرود گلزار ہو گئی. آپ ظاہر ہے عقل کس طرح مانے. بالکل اسی طرح مردہ ہو قبر کے نیچے، عقل نے ہمیں بڑھ دیکھا کہ جب لوگ مر جاتے ہیں اٹھا نہیں کرتے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام تم بسم اللہ کہیں اور قبر سے مردہ کھڑا ہو جائے اور آپ عقل سے توقع کریں کہ وہ مان لے، عقل کس طرح مان سکتی ہے؟ یہ تو واقعہ اس کے تجربہ کے خلاف ہو رہا ہے. اس لیے جب واقعہ عقل جانتی ہو کہ علاج اور آپریشن کے بغیر آنکھوں کی بینائی بحال نہیں ہو سکتی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تمیز ان کے بھائی رکھے اور حضرت یعقوب کی بینائی لوٹ آئے اور آپ عقل سے کہے کہ تم مان لے، عقل کس طرح مانے کہ واقعہ ہی اس کے تجربے کے خلاف ہو رہا ہے. حضرت صالح علیہ السلام پتھر پر اپنا عصا مارے اور اونٹنی نکل آئے، عقل کس طرح مانے اس واقعہ کا ہونا کہ وہ ہی عقل کے تجربہ کے خلاف جا رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری آنکھ جھپکنے سے پہلے جسم کو غائب کیے بغیر ہزاروں میلوں کی مسافت سے تخت لا کر حاضر کر دے اور وہاں سے غائب بھی نہ ہو اور آپ عقل سے کہے کہ مان لے. عقل نہیں مان سکتی کہ اس کے تجربے کے خلاف ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح دوستو، آپ کی عقل اور آنکھ ہر وقت چمکتے چاند کو شروع ہوتا غروب ہوتا دیکھتی ہے، لیکن انگشت مصطفیٰ اٹھے اور 14ویں رات کے چاند کا سینہ چڑ جائے اور آپ عقل والوں سے کہیں کہ مان لے، وہ کس طرح مانے کہ ایسا ہوا ہوگا. ایک کی آنکھیں اس لیے کہ عقل جس آنکھ پر انحصار کرتی ہے اس آنکھ نے کبھی چاند کے ٹکڑے ہوتا دیکھا ہی نہیں. آپ عقل والوں سے کہیں کہ ڈوبے سورج کی طرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے اور وہ غروب کے بعد پلٹ آیا اور عقل والوں سے کہیں کہ وہ مان لے. ارے عقل تو ابو جہل ہے، اس کرامت اور معجزہ کے بعد وہ کس طرح مان لے کہ جس آنکھ پر اس کا انحصار ہے اس نے ڈوبا سورج کبھی پلٹا ہوا دیکھا ہی نہیں. آپ عقل والوں سے کہیں کہ آقائے دو جہاں کا جسد لگت مت ہوا اور روکھا مردہ خطور کا طرح زندہ ہو گیا اور کہے کہ مان لے، وہ کس طرح مان لے تو اس نے دیکھا کہ جسم کے مت ہونے سے مردہ درخت زندہ نہیں ہوا کرتے. تو دوستو معجزات
وہی واقعات ہیں جو کبھی عقل میں نہیں آتے، جو تجربہ میں نہیں آتے، جو مشاہدہ میں نہیں آتے، جو نہ صرف یہ کہ کثیر الوقوع نہیں ہوتے، وہ قلیل الوقوع نہیں ہوتے، وہ حتیٰ کہ نادر الوقوع نہیں ہوتے، ان کا واقع ہونا عقل ناممکن مانتی۔ تو جس کے سامنے عقل گھٹنے ٹیک دے، عقل سجدہ ریز ہو جائے، اس کی علت تسلیم کرنے سے کافر، اس کا سبب جاننے سے کافر، اس کی عظمت کی گرد کو نہ پا سکے، تو اس عقل سے آپ ماننے کا توقع نہیں رکھ سکتے، صرف عاجز ہونے کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کے وہ واقعات کہ عقل جنہیں مان نہ سکے لیکن عاجز آ کر گر جائے، اسی واقعے کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ سارے معجزات ایک طرف اور معجزہ معراج ایک طرف۔ عقائد جہاں کا یہ فرمانا کہ میں چشم زدن میں وادی مکہ سے اٹھا اور براق پر سوار ہو کر بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں پر گیا، وہاں سے عرش معلیٰ تک گیا، سدرۃ المنتہا تک گیا، مکان لامکان کی مساحت سے چیرتا ہوا مقام قاب قوسین تک پہنچا، حسن مطلق کا جلوہ بے نقاب کیا، اور مدتوں تک جب تک اللہ نے چاہا اس کی بارگاہ میں رہا، اس سے ہم کلام ہوتا رہا، اور ملکوت سماوات والارض کی سیر کی، انبیاء سے ملاقات کی، اور کائنات سے ارض و سما کی وسعتوں کو اپنے مبارک قدم کی برکتوں سے نوازا، اور پھر واپس آیا تو میرے بستر کی چمک بھی ختم نہ ہوئی تھی، اور گھر کے دروازے کی کنڈی بھی ہلنا ختم نہ ہوئی تھی، اور غسل اور وضو کے پانی کی حرکت بند نہ ہوئی تھی۔ ارے جب کہنے والا یہ کہہ دے تو عقل ابو لہب کی کس طرح ماننے پر تیار ہو، ابو جہل کی خرید کس طرح ماننے پر تیار ہو؟ اس لیے کہ عقل جو ہے وہ تو اس امر کا کبھی مشاہدہ نہیں کر پائی، اسے کبھی تجربہ نہیں ہوا اس بات کا، اس لیے عقل پریشان ہے، عقل انکار کرتی اور اس کے ابو بکر اقرار کرتا، عقل اپنی کسوٹی پر پرکھتی ہے تو ناممکن بولتی، اور ابو بکر اس کا بہتر ہو کر جب اپنے رشتے کے پیمانے پر پرکھتا ہے تو اسے ممکن بولتا ہے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، کہ عقل ایک سمت کی راہ تو دکھاتی لیکن تمہیں منزل تک نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ منزل اگر عقل کی پرواز سے بلند ہو تو آپ کو پہنچائے کس طرح؟ تو معجزہ کا عقل میں نہ آنا ہی اس کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ نقطہ قابل توجہ، معجزے کا عقل میں نہ آنا ہی اس کے معجزہ ہونے کی دلیل۔ یہ جو انکار کیا جاتا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے سفر کو حالت بیداری میں کس طرح مان لیں، عقل نہیں مانتی۔ نادان انسان اگر کوئی عقل اس کو مان لیتی تو یہ معجزہ کہاں رہتا، یہ معجزہ ہی نہ ہوتا، اس سفر کی عظمت ہی نہ ہوتی۔ یہ تو معجزہ ہی اس لیے ہے کہ تجھے بتایا جاتا ہے تیری عقل نہیں مانتی، اور جس بات کو عقل مان لے، دیکھیے عقل اسی کو مانتی ہے جو اس کی سمجھ میں آئے، یہ فائدہ ہے۔ عقل اسی کو مانتی ہے جو اس کی سمجھ میں نہ آئے، اور جو عقل کی سمجھ میں نہ آئے کیا آپ اس سے توقع کر سکتے ہیں کہ مان لیں؟ وہ تو جھوٹ بولنا ہوا۔ جو سمجھ میں آئے عقل اس کو مانتی، جو سمجھ میں نہ آئے عقل اس کو نہیں مانتی، یہ تو ہے عقل کا کام۔ اور معجزہ کیا ہے؟ جو سمجھ میں آ جائے وہ معجزہ نہیں، اور جو سمجھ میں نہ آئے وہی معجزہ۔ اب یہ معراج کا سفر دونوں کیفیتوں کو پرکھ، ایک کیفیت یہ کہ حضور نے خواب میں معراج کیا، یہ ایک تعبیر ہے، ایک نقطہ نظر کہ حضور لیتے نیند کی حالت میں آپ کو بلایا گیا، اور حالت خواب میں حضور کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، خواب کی حالت میں حضور بیت المقدس گئے، خواب کی حالت میں آپ نے انبیاء کو نماز پڑھائی، خواب کی حالت میں فرشتوں سے ملے، خواب کی حالت میں جنت کی سیر کی، اور خواب کی حالت میں واپس لوٹے، اور اس طرح جب صبح آنکھ کھل گئی۔ اگر معراج کا واقعہ یوں بیان کیا جائے تو ایمان سے کہیے کہ ہے کسی کی عقل جو کہے کہ میں نہیں مانتی؟ بتائیے نا، اس امر کو نہ ماننے کا کوئی جواب ہے؟ اس لیے کہ کیا آپ خواب میں کبھی آسمانوں تک نہیں پہنچے؟ کیا آپ خواب میں چشم زدن میں کراچی سے پشاور کے سفر نہیں کرتے؟ کیا آپ خواب میں کبھی خود کو امریکہ اور کبھی حرم پاک میں نہیں دیکھتے؟ کیا خواب میں آپ مسجد نبوی نہیں جاتے؟ اور کیا خواب میں آپ واپس چشم زدن میں نہیں لوٹ آتے؟ کیا خواب میں آپ خود کو ہوا پہ اڑتا ہوا نہیں دیکھتے؟
خواب میں جب آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اللہ کا نبی وہاں تک کیوں نہیں جا سکتا؟ تو خواب میں تو سارا سفر ممکن ہے اور عقل تسلیم آسانی سے کرتی، تو جب خواب میں سب کچھ ہو سکتا ہے تو یہ معجزہ کاہے کا رہا؟ یہ معجزہ کاہے کا رہا؟ اور جب یہ عقل آسانی سے مان سکتی تو ابو جہل کو کیا پڑی کہ مکہ کی گلیوں میں سے مچاتا پھرے کیا دیکھو محمد نے ناممکن بات کا دعویٰ کر دیا۔ اگر حضور نے خواب کا دعویٰ کیا ہوتا تو ابو جہل کو گلیوں میں بھاگ دوڑ کر اس معجزہ معراج کے انکار کا شور مچانے کی حاجت نہ تھی۔ وہ جو ہر طرف جا رہا ہے، دوڑ رہا ہے، ابو بکر کو چیلنج کر رہا ہے، اس کا سبب یہ کہ حضور نے کوئی ایسا دعویٰ کر دیا تھا جسے عقل ماننے سے کافی تھی۔ اگر خواب کا معراج ہوتا تو عقل آسانی سے مانتی اور آج تک کوئی کبھی کا اس کا انکار نہ کرتا۔ ارے یہ وہ دعویٰ تھا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں بیداری میں لامکا تک گیا اور لوٹ آیا اور میرے بستر کی تمس بھی باقی تھی، یہ سن کر عقل نے ماننے سے انکار کر دیا اور عقل آگے آ گئی اور حضور کے معجزے کا اعلان ہو گیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تمہاری عقل جسے ناممکن سمجھتی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سمجھ لو کہ پاک ہے وہ ذات تمہاری عاجزیوں اور کمزوریوں سے جو بندے کو لے گیا۔ اگر میرے محبوب نے کہا ہوتا کہ میں گیا اور آیا تو تمہیں انکار کے طرح کوئی راستہ نکل آتا، میرا محبوب تو یہ دعویٰ ہی نہیں کر رہا۔ ارے وہ تو خاموش ہے، دعویٰ تو میں کر رہا ہوں کہ پاک ہے وہ رب جو لے گیا۔ اس کا جانا تو شاید تم ناممکن کہہ سکتے، اب آئے بات میری ذات کے ساتھ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ لے گیا اور لے آیا، کیا میرا لے جانا بھی ناممکن ہے؟ کیا میرا اور خواب کی بات ہو کہ کوئی کسی کو کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا، یعنی یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ اس کا دعویٰ کیا جائے قرآن میں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے بندے کو سیر کرائی۔ خدا جانے خواب میں میرا آقا کتنے معراج کرتے ہوں گے، خواب میں حضور کو کتنی بار رب کے جلال کا دیدار ہوتا ہوگا۔ ارے اولیاء کرام میں وہ ہے جو اللہ کا دیدار کرتے ہیں خواب میں، ایسے اولیاء ہیں جنہیں نہ صرف حضور کی زیارت نصیب ہوتی، وہ خواب میں اللہ کے نور حکم کا زیارت کرتے ہیں، اللہ کا دیدار کرتے ہیں، اور کتب تعبیر رویا میں اللہ کے خواب میں زیارت کرنے کے باب موجود ہیں، اس کی تعبیرات موجود ہیں۔ ارے اللہ کا دیدار کرنا حالت خواب میں یہ نبی کے لیے بہت بڑا معجزہ نہیں ہو سکتا، اور نبی بھی محمد مصطفیٰ جیسا جو خواب میں خدا جانے کتنی بار رب کے حکم کا جلوہ کرتا ہوگا۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک واقعہ عرض کر دیتا کہ کس طرح خواب میں جلوے ہوتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن صورت، کہ میں نے اپنے رب کو خوبصورت شکل پر دیکھا، اپنے رب کو خوبصورت شکل میں دیکھا، اور فوادہ یدہ بین کتفیہ، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا، دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان اس سے پیچھے رکھا، فوجدت بردہا بین صدیہ، اس اللہ کے دست قدرت کے فیض کی ٹھنڈک میں نے سینے کے اندر محسوس کی۔ جب وہ فیض آیا سالم تو ما فی السماوات و ما فی الارض فتجلی لی کل شیء وعرفت، بس اللہ کا فیض پہنچنا تھا کہ زمین اور آسمان کی ساری کائنات مجھ پر منتشر ہو گئی، اور اوپر سے لے کر نیچے تک کائنات میں جو کچھ تھا مجھ پر روشن کر دیا گیا۔ میں نے کائنات کی ہر شے کو دیکھا اور ہر شے کو دیکھ کر پہچان لیا۔ یہ تو حضور کا ایک دیکھنا ہے، اور خدا جانے اور بر میں کتنی بار دیکھتے تھے، اور قرآن میں کسی جگہ اس کا دعویٰ نہ کیا گیا۔ ارے جہاں جو دعویٰ کیا گیا لے جانے کا، یہ وہی لے جانا ہے جو ہر جانے سے ہٹ کر ہوا کرتا تھا، اور یہ بیداری کی حالت میں مقام کعبہ کوسین پر جانا، اس لیے اس کو معجزہ قرار دیا گیا۔ اور اس معجزہ کے حق ہونے کی ایک دلیل یہی ہے کہ یہ عقل میں نہ آئے، اور عقل میں آ جائے تو یہ معجزہ اور کمال نہیں رہتا۔ حاضرین محترم، اس معجزہ کے موضوع پر بقیہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔